عزیز طلبہ و طالبات، اردو زبان کی کلاس میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ایک ہی کلاس میں ہم اردو زبان کے مکمل قواعد کو پورا کریں گے۔ کلاس تھوڑا لمبی ہوگی، آخر تک آپ بنے رہیے گا، ٹھیک ہے؟ جتنے قواعد سے متعلق، اردو زبان کے قواعد سے متعلق جتنی چیزیں ہیں، سب کو ایک ہی کلاس میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اردو زبان کے قواعد میں کسی اور ویڈیو دیکھنے کی، اسی طرح کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ دیکھیں گے علم صرف، علم نحو پورا کمپلیٹ کریں گے۔ اس میں جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہے، لفظ کی تقسیم، کلمہ کی قسمیں، اسم اس کی قسمیں، اسم عام، اسم نکرہ، اسم خاص، اسم معرفہ، سب کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے اور ایسے ٹرک کے ساتھ سمجھیں گے کہ اس کے بعد آپ بھولیں گے نہیں، کوئی کتاب دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ لقب کس کو کہتے ہیں، خطاب کس کو کہتے ہیں، تخلص کس کو کہتے ہیں، کنیت کس کو کہتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ہے اس میں مکبر کیا ہے، مصغر کیا ہے، اس میں اعلیٰ کیا ہے، اس میں صوت کیا ہے، اس میں ظرف کیا ہے، اس میں ظرف مکان کیا ہے، اس میں ظرف زمان کیا ہے۔ پھر ہم ضمیر کی قسمیں، ضمیر متکلم، ضمیر حاضر، ضمیر غائب۔ پھر فعل کی ساری قسمیں، یعنی فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص، فعل مرکب۔ پھر زمانہ اور اس کی قسموں کو بھی ہم ڈیٹیل سے سمجھیں گے کہ زمان ماضی، پھر زمان حال، پھر زمان مستقبل، پھر فعل معروف، فعل مجہول، پھر صفت جس کو ہم ایڈجیکٹو کے نام سے جانتے ہیں، اس میں صفت ذاتی کیا ہے، صفت نسبتی کیا ہے، صفت عددی کیا ہے، صفت مقداری کیا ہے۔ پھر ہم لیٹرز میں، حروف میں سمجھیں گے حروف جار جس کو پری پوزیشن کہتے ہیں، وہ کیا ہے، حروف اضافت یعنی ریفلیکٹیو والے پارٹیکلز کیا ہیں، حروف عطف یعنی کنجنکشن کیا ہے، حروف تخصیص یعنی ایمفیٹکس کیا ہے، حروف فجائیہ یعنی ایکسکلیمیشن جس کو ہم ایکسکلیمیٹری سنٹینس میں یوز کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ واحد کو جمع کس طرح سے بنائے جاتے ہیں، اس کے رولز کیا ہیں، اس کے قواعد کیا ہیں۔ پھر جینڈر کیا ہے، سینونیمز مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ متضاد الفاظ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ پھر کمپاؤنڈ ورڈز یعنی مرکب الفاظ کیا ہیں، سابقہ لاحقہ جس کو آپ نے انگلش میں پڑھا ہے، سفکس اور پریفکس، سفکس اور پریفکس لگا کر کے کس طرح سے نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں، اس کو بنانے کے قواعد کیا ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے روزمرہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے ایڈیمز یعنی جس کو ہم محاورے کے نام سے جانتے ہیں، محاورے کس طرح سے بنتے ہیں۔ پھر ہم کہاوت دیکھیں گے، کہاوت کس طرح سے ڈیولپ ہوئی ہے، کہاوت کون کون سی اردو زبان میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ پھر فقرہ یعنی مرکب ناقص کیا ہے، جملہ کیا ہے، مرکب تام یعنی سنٹینس کیا ہے، مبتدا خبر جس کو ہم سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے نام سے جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ پھر رموز اوقاف جس کو ہم پنکچویشن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اتنے سارے ٹاپک کو ایک ہی کلاس میں کور کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ آخر تک بنے رہیے گا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا اگر پیپر فرسٹ ہے تو اس کا ایگزام آپ کا 23 تاریخ کو ہونے والا ہے۔ آج آپ کی 17 تاریخ ہے، اس کو دیکھ کر کے جائیں گے تو پوری مدد انشاءاللہ ملے گی۔ دوسرا پیپر آپ کا 30 جون کو ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، آج ہماری 7ویں کلاس ہے اردو زبان کی۔ 6 کلاس جو یعنی ٹی جی ٹیٹ جون 2025 کے لیے جو میں نے بنائی تھی، آپ ٹی جی ٹیٹ جون 2025 والی پلے لسٹ میں جا کر کے 7 کلاس دیکھ لیجئے۔ اردو کا جو آپ کا 24 نمبر آتا ہے، 24 میں سے انشاءاللہ آپ 24 بھی لا سکتے ہیں۔ میں نے علم اعداد اور حروف شمسی قمری کو اس طرح سے ٹرک کے ساتھ بتایا ہے، پھر اس کے بعد کبھی آپ اس کو بھولیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔
اور اسی کے ساتھ آخر میں ریویژن کے لیے اگر آپ کو نوٹس چاہیے، ٹھیک ہے، دیکھیے نوٹس دوسرے لوگ بنائے ہیں، آپ اردو زبان کا نوٹ صرف 99 میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سی ڈی پی کیونکہ بہت بڑا چیپٹر ہے اس کے لیے 199 رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اسی کے ساتھ انگلش کے لیے بھی 99 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ کوئی اور ہیلپ چاہیے تو آپ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 9873603812۔ سی ڈی پی کی 40 کلاس ہو چکی ہے، سی ڈی پی فار ٹی جی ٹیٹ 2025 والے لنک پہ جائیں گے، 40 کلاس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انگلش کی بھی کلاس چل ہی رہی ہے، اور پچھلی سال جو پڑھایا تھا اس کی 15 کلاس ہے، پلے لسٹ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کیس نہیں ملتی ہے تو واٹس ایپ پہ اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو پلے لسٹ پرووائڈ کراؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیٹ ہے آپ کی 2025 جون والا کلیئر ہو جائے، ٹھیک، اس کے بعد آپ ڈی ایس سی کی تیاری کیجئے۔ چلیے، کیونکہ یہ دیکھیے آپ کا سلیبس ہے، سلیبس میں ساری چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب علم صرف، علم نحو کر کے آپ کو پتہ ہے جو قواعد جو ہے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، جیسے کھانا ہوتا ہے نا، کھانے میں اگر نمک نہ رہے تو کھانا بے مزہ ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ کوئی بھی زبان اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر اس کے قواعد اور اس کے گرامر، اس کے نحو و صرف کو نہیں جانتے ہیں تو گویا کہ وہ آپ کی زبان بغیر نمک کے یعنی بغیر مزے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹیلی گرام چینل آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، اس کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے، اس پر کلک کر کے آپ اس کا حصہ بن جائیں۔ اسی کے ساتھ لائک ضرور کیجئے گا اگر کلاس اچھی لگے گی، کمنٹ کر کے ضرور اپنا مشورہ، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا، دوستوں کو آخری ٹائم پہ شیئر کر دیجئے، اگر آپ ڈیلیٹ کیے ہوں اپنے کامن گروپ میں بھیج دیجئے، کیونکہ کیا ہے کہ دوسرے لوگ کو پتہ چل جائے گا تو آپ کا بھی اس سے بھلا ہوتا، کیونکہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آگے ویڈیو اپلوڈ ہوگی نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اس کا میتھڈولوجی کی ابھی میں کلاس پچھلی 2 مہینہ پہلے لیا تھا، 3 گھنٹے کی کلاس ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سارا میتھڈولوجی یعنی طریقہ تدریس سارا میں نے کور کر دیا ہے۔ اس سال موقع کم ہے، اگر ملے گا تو انشاءاللہ میراتھن لیں گے۔ یہ تو قواعد والی تو میراتھن تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، نہیں تو ابھی 2 مہینہ پہلے ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اس میں سارا جو آپ کا چیپٹر ہے طریقہ تدریس، میتھڈولوجی جس کو پیڈاگوجی بھی کہتے ہیں، ایک ہی کلاس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم لوگ ٹاپک کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم علم صرف کی تعریف، جس کو انگلش میں ہم مارفولوجی کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ علم ہے جو لفظوں کے بارے میں بتائے، جس میں لفظوں کے حروف و حرکات کی تبدیلیوں کے طریقے سے بحث کی جائے، حرفوں کے الٹ پھیر سے اور حرکات کے الٹ پھیر سے الگ الگ الفاظ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علم صرف کا مقصد، اس علم کا مقصد ہے کہ لفظ صحیح بولنا، صحیح لکھنا، صحیح پڑھنا وغیرہ۔ دیکھیے جیسے کوئی ورڈ بنانا آپ کیسے سیکھیں گے علم صرف میں، کوئی واحد ہے اس کی جمع کیسے بنتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کتاب سے کتب کیسے بنا، شاعر سے شعرا کیسے بنا، یہ سب چیز کس میں آپ جانیں گے؟ علم صرف یعنی مارفولوجی، جس میں مارفو یعنی فارم، جس میں ہم ورڈ کے فارم یعنی اس کی شکل کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کس طرح سے سابقہ لاحقہ لگا کر کے ایک نئے الفاظ بنتے ہیں، جیسے کتب آخر میں خانہ، دوا آخر میں خانہ، یہ سب کیا ہے؟ دوا خانہ کر کے ایک نیا کتب خانہ کر کے لائبریری بن گیا۔ ان سب چیزوں کے بارے میں کس میں آپ جانیں گے؟ یہ علم صرف یعنی مارفولوجی میں آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے علم نحو، جس کو ہم سنٹیکس کہتے ہیں۔ اس میں ہم فعل، فاعل اور مفعول کس طرح سے سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کسی ایک سنٹنس میں آتا ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کس میں؟ علم نحو میں، ٹھیک ہے۔ وہ علم ہے جس میں جملوں کی ترتیب،
वह तरकीब से बहस की जाए और उनके आपसी ताल्लुकात से बहस की जाए। लफ्ज़ों को मिलाकर जुमले बनाने का कायदा भी इसी इल्म में बयान किया जाता है। किस तरह से फ़ेल आएगा, फ़ाइल आएगा और आपका मफ़ऊल आता है। ठीक है, चलिए इसी में हम सीख लेते हैं लफ्ज़ किसको कहते हैं। वो बोली जो इंसान के मुंह से निकलती है उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। ठीक है, फिर लफ्ज़ की दो किस्में हैं, एक मौजू और एक मुहमल। मौजू वो अल्फाज जो मानादार हों मौजू कहलाते हैं, जैसे पेंसिल, तख्ता स्याह, दीवार वगैरह। मुहमल वो अल्फाज हैं जो मानादार ना हो, वो मुहमल कहलाते हैं। जैसे कहा अरे यार कलम वलम लाओ, तो कलम मतलब कलम, वलम क्या है, ये मुहमल है। कहते हैं खाना वाना खा लो, खाना तो ठीक है लेकिन वाना क्या है। ठीक है, कहते हैं अरे अपनी दवाई वाई ले लो, दवाई तो समझ में आ गई दवा, लेकिन वाई क्या है, कुछ नहीं है। इसी तरह है। ठीक है, कहते हैं शहर वहर और ये सब क्या है, मुहमल है। कहते हैं अरे पानी वानी पी लो भाई, पानी तो ठीक है लेकिन वानी क्या है, ये मुहमल है। ठीक है, मिसाल से समझ गए होंगे, क्योंकि मैराथन क्लास है, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कलिमा और उसकी किस्में। लफ्ज़ों का वो मजमुआ जिससे पूरी बात ज़ाहिर हो, जैसे नसरीन, दिल्ली, कलकत्ता वगैरह। फिर कलिमा की तीन किस्में हैं। कलिमा की कितनी किस्में हैं, तीन किस्में हैं। एक इस्म है, एक फ़ेल है और एक हर्फ है। अब हम इस्म को देखेंगे, किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ या कैफियत के नाम को हम इस्म कहते हैं। ठीक है, इस्म यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन। ठीक है, अब हम देखेंगे एक आता है इसमें आम यानी इसमें नकीरा, एक आता है इसमें ख़ास यानी इसमें मारिफा। ठीक है, जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा है, एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन। ठीक है, क्या है, किसी आम शख्स, आम जगह, आम चीज़ के नाम को इसमें आम कहते हैं। इसमें आम को इसमें नकरा भी कहा जाता है। जैसे तालिब इल्म, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब तालिब इल्म है, क्योंकि तालिब और इल्म यानी इल्म को हासिल करने वाला बहुत सारे हैं। इमारत, इमारत बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, वगैरह। लेकिन किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह, ख़ास चीज़ के नाम को इसमें ख़ास यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसमें ख़ास को इसमें मारिफा भी कहा जाता है। जैसे हामिद, आपके क्लास में कोई बच्चा हामिद है तो उसकी एक शख्सियत है। हामिद नाम के सारे लोग नहीं हो सकते हैं। राशिद, लाल किला, लाल किला क्या है, एक ही है। जामा मस्जिद एक ही है, दिल्ली एक ही है। अब कुतुब मीनार एक ही है, चार मीनार एक ही है, मक्का मस्जिद एक ही है। ठीक है, सालार जंग म्यूज़ियम एक ही है। ठीक है, हुमायूं टाउन यानी हुमायूं का मकबरा एक ही है। ये सब क्या है, इसमें ख़ास है। बताइए मज़ा आया कि नहीं? थोड़ा सा लाइक भी करते चलें ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा। ठीक है, आपने बहुत पढ़ा होगा लक़ब, इनको फ़लाँ लक़ब मिल गया, इनको फ़लाँ ख़िताब से नवाजा गया, इनका तखल्लुस से है, इनकी कुन्नियतें हैं। आज के क्लास के बाद इन चारों अल्फाज की इंशाअल्लाह जो कन्फ्यूजिंग थी अब दूर होने वाली है। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लक़ब देखते हैं। क्या है लक़ब? वो नाम है जो किसी शख्स की खूबी या कमाल की वजह से मशहूर किया गया हो, उसे हम लक़ब कहते हैं। कोई आपके अंदर खूबी है जिस वजह से आपको एक लक़ब मिल गया। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मुहियुद्दीन है। ठीक है, लेकिन मौलाना, लक़ब की मिसाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नाम क्या है, मुहियुद्दीन है, लेकिन मुहियुद्दीन के नाम से तो फेमस नहीं है। सरोजनी नायडू को बुलबुल हिंद का खिताब मिल गया। सचिन तेंदुलकर जो पहले क्रिकेट में खेला करते थे, आज की नई जनरेशन तो भूल गई होगी, वो छोटे कद के 5 फीट 2 इंच या 5 फीट के थे हैं।
ان کو ماسٹر بلاسٹر کا خطاب، کچھ ان کے اندر اسکل تھی اس لیے دیا گیا۔ رگھوپتی سرائے اردو ادب میں، ٹھیک ہے، فراق گورکھپوری کے نام سے جانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم، ٹھیک ہے۔ اب یہ سب جو آپ نے مثالیں دیکھی ہیں، اب مزید مثال دیکھیے۔ بابائے اردو، مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کا لقب دیا گیا۔ علامہ اقبال کو حکیم الامت، امت کے حکیم کہا گیا۔ جوش ملیح آبادی کو شاعر انقلاب کا خطاب دیا گیا۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا۔ راشد خیری کو مصور غم، یعنی غم کی اس طرح سے وہ تصویر کشی کرتے ہیں کہ بالکل جیسے لگتا ہے اس کے سامنے وہ بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہی سب ان کو لقب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آج کل آپ کے حیدرآباد کے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اسد الدین اویسی صاحب، ان کو کچھ لوگ لقب کیا دے رہے ہیں؟ بھائی جان کا لقب۔ اسپیچ بہت اچھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لقب مل جاتا ہے۔ آگے دیکھیے خطاب جو ہوتا ہے اس کو عام لوگ نہیں دیتے۔ خطاب کیا ہوتا ہے؟ خطاب کسی حکومت کے طرف سے دیا جاتا ہے۔ وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی جانب سے اگر ملتا ہے تو لقب تو کوئی بھی دے دیے، عام جنتا دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن خطاب کیا ہے؟ کوئی مشہور ادارہ یا حکومت دیتی ہے۔ جیسے بھارت رتن ہندوستان کا سب سے بڑا اعزازی انعام بھارت رتن ہے۔ پدم بھوشن بھی ہے، پدم شری بھی ہے، نجم الدولہ۔ یہ خطاب کون دے گی؟ گورنمنٹ دے گی، یعنی سرکار، حکومت دیتی ہے۔ دبیر الملک، خان بہادر، شمس العلماء، جیسے سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کس نے دیا تھا؟ انگریزوں نے دیا تھا۔ کس نے دیا تھا؟ انگریزوں نے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک آتا ہے تخلص۔ اکثر شاعروں کا اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام بھی ہوتا ہے جسے وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے خواجہ میر کا تخلص درد ہے۔ شعر پڑھتے ہیں آخر میں وہ درد کا لفظ آ ہی جائے گا۔ شیخ محمد ابراہیم کا تخلص کیا ہے؟ ذوق ہے۔ مولوی الطاف حسین کا تخلص حالی ہے، ٹھیک ہے۔ تخلص کیا ہے؟ شاعر اپنے اشعار کے آخر میں اپنا تخلص پیش کرتا ہے۔ کنیت کیا ہوتی ہے؟ وطن، ماں باپ اور خاندان سے کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جائے، کسی کے وطن سے، کسی کے ماں باپ کے نام سے، کسی کے خاندان کے نام سے اگر کوئی نام مشہور ہو جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو کنیت۔ جیسے ابو الحسن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی علی میاں ندوی صاحب کو ابو الحسن کی کنیت مل گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم، مریم کا بیٹا۔ آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو ابن مریم کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی کو چاچا غالب نے کہا ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسی ڈاکٹری دے رکھی تھی، ایسا معجزے کے طور پہ، کہ کسی کے اوپر کوئی لنگڑا ہے ایسے ہاتھ پھیر دیتے تو ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ام کلثوم، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کنیت ہے، یعنی وطن، ماں باپ کے یا خاندان کے تعلق سے کوئی نام دیا جاتا ہے۔ اب اس میں عام اور اس میں نکرہ کی قسمیں، اس میں خاص کی قسمیں ساری گزر گئیں۔ اس میں عام یعنی کامن ناؤن کی قسمیں، ایک ہے اس میں مکبر،
ایک ہے اسم مصغر، ایک ہے اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم ظرف، اس میں ظرف زمان، ظرف مکان، ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مکبر کو دیکھیں گے۔ وہ لفظ جو کسی چیز کو یعنی بڑھایا، بھاری کر کے، بھاری بھرکم کر کے ظاہر کیا جائے، جیسے لوٹیا سے لوٹا، پتیلی سے پتیلا، ٹھیک ہے، کٹوری سے کٹورا، گھنٹی سے گھنٹا وغیرہ۔ جیسے دیکھیے ایک کٹورا ہے، کٹورا کیا ہے، اس کی شکل آپ کو بڑی دکھ رہی ہوگی۔ ایک کٹوری ہے جس میں ہم لوگ چائے وغیرہ پی لیتے ہیں، دیکھیے چھوٹی ہے۔ ایک ہے آپ کا لوٹا، مسجد وغیرہ میں پہلے جب ٹوٹی نہیں ہوا کرتی تھی تو یہ اکثر رکھا رہتا تھا، اب تو ٹوٹی ہو گئی اس لیے اس کی جگہ کم ہے۔ اب بھی واش روم وغیرہ میں، یہاں بیت الخلا وغیرہ میں آپ کو رکھے مل جائیں گے۔ لوٹیا دیکھیے چھوٹا ہے، یہ کیا ہے، لوٹیا ہو گئی۔ آگے کیا ہے، اس میں مصغر، وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے، جیسے صندوق سے صندوقچہ، باغ سے باغیچہ، کتاب سے کتابچہ۔ صندوق دیکھیں گے بڑی سائز کا صندوق بڑا سا ہے، اور صندوقچہ کیا ہے، چھوٹا سا۔ باغ کیا ہے، بہت بڑے لمبے، کئی بیگھہ میں، کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوتا، اس کو کیا کہتے ہیں، باغ کہتے ہیں۔ باغیچہ چھوٹا سا بھی ایک باؤنڈری لے کر کے ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ کتاب موٹی ہوگی، کتابچہ چھوٹی سی بکلیٹ کی شکل میں، ٹھیک ہے، تو مصغر اس کو کہتے ہیں۔ اب ہم اس میں اعلیٰ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں اعلیٰ وہ لفظ ہے جو کسی ہتھیار، اوزار یا آلہ کو ظاہر کرے، ہتھیار، اوزار یا آلہ کو ظاہر کرے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم اسم اعلیٰ کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آلہ مثلاً ہوتا ہے ٹولز یعنی انسٹرومنٹس، جیسے چاقو، یہ بھی ایک آلہ ہے جس سے سبزی وغیرہ کاٹتے ہیں۔ قلم یہ بھی آلہ ہے جس سے لکھتے ہیں۔ تلوار بھی آلہ ہے، ٹھیک ہے۔ پیچکس آلہ ہے جس سے کسی اسکرو وغیرہ کو کھولتے ہیں۔ ہتھوڑا آلہ ہے، ٹھیک ہے۔ چھینی آلہ ہے۔ کنگھا آلہ ہے جس سے ہم اپنے بال وغیرہ صحیح کرتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، اسم آلہ۔ یعنی آلہ کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹولز، ٹھیک ہے۔ ویڈیو اگر آپ موبائل پہ دیکھیں، ایسے موبائل لٹا کے یعنی لینڈ اسکیپ موڈ میں دیکھیں گے تو آپ کو بالکل کلیئر دکھے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے، اسم صوت وہ لفظ جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کے مخصوص آواز کو ظاہر کرے، اسم صوت۔ جیسے بلی کے لیے میاؤں میاؤں، ٹھیک ہے، اور ککڑوں کو کس کے لیے ہے، مرغا مرغی کے لیے۔ صبح کو مرغا باغ دیتا ہے ککڑوں کو، ٹھیک ہے، 4 بجے کے آس پاس۔ ٹر 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 کون بولے گا، میڈک، برسات وغیرہ میں آپ سن سکتے اس کی آواز، ٹھیک ہے۔ گٹر گوں آپ کے یعنی چھت وغیرہ کے نیچے جو چھجے ہوتے ہیں وہاں کبوتر جو ہے بیٹھ کر کے گٹر گوں کرتی ہیں۔ چوں چوں یہ گوریا وغیرہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے، جیسے آپ کوئی چیز ہتھوڑے سے ٹھوکیں گے تب بھی کھٹ کھٹ کی آواز آئے گی۔ چھن چھن، برتن وغیرہ گرتے ہیں تو چھن چھناہٹ آتی ہے۔ تو اگر کسی اسم سے کہ کوئی مخصوص آواز ظاہر ہوتی ہے تو اس کو ہم اسم صوت کے نام سے جانتے ہیں۔ اسم ظرف وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے، جیسے گھر کیا ہے، ایک پلیس یعنی ایک جگہ کو ظاہر کرے گا۔ کتب خانہ یہ بھی یعنی کتاب رکھنے کی جگہ کو ظاہر کرے گا۔ چوراہا یہ بھی ایک جگہ، اسکول یہ بھی ایک جگہ۔ صبح کیا ہے، ایک متعین ٹائم کو ظاہر کرے گا، دوپہر، شام وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسم ظرف مکان وہ لفظ جس سے کسی مقام کا علم ہو، جیسے عیدگاہ، اسکول، کتب خانہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔
عیدگاہ جہاں لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں، اسکول جہاں لوگ علم حاصل کرنے جاتے ہیں، کتب خانہ جہاں کتابیں رکھی جاتی ہیں۔ اس سے کیا ہے، کوئی جگہ کا علم ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ظرف مکان کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی زمانے کا علم ہوگا تو اس کو ہم ظرف زمان کہتے ہیں، جیسے صبح، دوپہر، کل، پرسوں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، جس سے کسی وقت کا پتہ چلتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ہمارا ناؤن پورا ہو گیا۔ آپ نے پارٹس آف اسپیچ پڑھی ہوگی، میں نے بھی پڑھایا ہے۔ اس میں سے پہلے ناؤن، اس کے بعد پروناؤن۔ پروناؤن کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہا جاتا ہے۔ پروناؤن کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ وہ لفظ جو اسم کے بدلے استعمال ہوتے ہیں ضمیر کہلاتے ہیں۔ جیسے حامد ایک بہادر جوان تھا۔ حامد کے بعد کیا آ گیا؟ وہ بڑی ہمت والا تھا۔ تو حامد کی جگہ پہ یہاں جو وہ استعمال ہوا ہے، یہی آپ کا ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے، یہاں بھی ایک کس کے مقابل میں؟ حامد کے۔ ہر جگہ حامد حامد کہتے تو زبان میں جو سلاست ہے، زبان کی جو خوبی ہے، تھوڑا سا دھومل پڑ جاتی۔ اس نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا، اسے، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ سرکار نے انعام دیا، اس کا نام، یہ بھی کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ ملک کے بہادر لوگوں میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہیں سے ایک ہے ضمیر شخصی۔ وہ ضمیر جو کسی شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ضمیر شخصی کہلاتی ہے۔ ضمیر شخصی کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ ضمیر متکلم، جس کو ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں انگلش میں۔ ضمیر حاضر، جس کو ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں۔ ضمیر غائب، جس کو ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ ضمیر متکلم، میں یا ہم، جس کو ہم آئی یا وی، آئی یا وی۔ ضمیر حاضر، جس میں ہم نے یو پڑھ رکھا ہے۔ ضمیر غائب، اس میں ہی اور ایک کیا ہوگا؟ شی، رائٹ۔ چلیے، ضمیر متکلم، بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں، یعنی فرسٹ پرسن، جیسے میں، ہم، میرا، ہمارا وغیرہ۔ میں نے انگلش میں اس لیے بتایا تاکہ آپ انگلش کا بھی ریویژن ہو جائے۔ ضمیر حاضر، بات کرنے والے سامنے موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے اس ضمیر حاضر، جیسے تو، تم، آپ۔ ادب میں آپ کہہ دیتے ہیں، تو ایک کے لیے یوز ہوتا ہے، تم ایک سے زیادہ کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ادب میں آپ، تم سب چلتا ہے۔ ضمیر غائب، جس کو ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بات کرنے والا غیر موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں، جیسے وہ، اس، ان وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم ایک بار دیکھیں گے ضمیر میں ایک فاعلی حالت ہوتی ہے، ایک مفعولی حالت ہوتی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے آبجیکٹیو فارم، ایک ہوتا ہے سبجیکٹیو فارم، ٹھیک ہے، ایک پوزیسو فارم بھی ہوتا ہے، ٹھیک، انگلش میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ جیسے میں، اس میں فاعلی حالت کیا ہوگی؟ میرا، یعنی میرا قلم۔ مجھے مفعولی حالت ہے۔ ہم، یہ متکلم والی ہے۔ ہمارا، ہمیں، جیسے وی، اس، می، اس، اور، یہ سب یوز کرتے ہیں۔ تو، یو، تیرا، یور، تجھے، یور، یہ کیا ہے؟ فاعلی حالت ہے، یہ مفعولی حالت ہے۔ تم، تمہارا، تمہیں، یہ کیا ہے؟ تم کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ فاعلی حالت تمہارا، اور مفعولی حالت یعنی آبجیکٹیو فارم کیا ہوگا؟ تمہیں، یعنی تمہیں مارا گیا، تمہیں پیٹا گیا۔ اور اس میں وہ کا فاعلی حالت اس کا، اس کی، یعنی اس کا قلم، اس کا گھر، اسے، یعنی اسے بھگایا گیا، اسے مارا گیا، یعنی جس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے، یعنی مفعولی حالت۔ وہ، ان کا، ٹھیک ہے، انہیں، یعنی انہیں سزا دی گئی، تو کیا ہوا؟ ہے مفعولی حالت ہوا۔ ان کا کیا ہے؟ فاعلی حالت۔
अब हम वर्ब देखेंगे जिसको हम फेल कहते हैं। वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे फेल कहते हैं। जैसे कल हम पिकनिक पर जाएंगे, यहाँ जाने का अमल यानी एक्शन दिख रहा है, इसलिए ये क्या है, जाएंगे, ये आपका वर्ब हुआ यानी फेल हुआ। आपने बहुत अच्छा मजमून लिखा, लिखना एक अमल दिख रहा है तो इसलिए ये क्या है, ये आपका फेल कहलाएगा। अब फेल की किस्में होती हैं, एक होता है फेल लाजिम, ठीक है, एक होता है फेल लाजिम जिसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। फेल लाजिम में क्या होता है, एक फेल एक फ़ाइल, बात पूरी हो जा रही है। फेल मुतअद्दी जिसमें फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़े यानी ट्रांजिटिव वर्ब। फेल नाक़िस एक होता है फेल मुरक्कब, ठीक है। अब हम एक एक की मिसाल लेते हैं ताकि ये सारा कंसेप्ट क्लियर होता जाए। फेल लाजिम वो फेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे, जैसे आपका लतीफ़ा सुनकर सब हंस पड़े, ठीक है, तो फेल लाजिम। फेल मुतअद्दी की मिसाल, फेल जिसका असर मफ़ऊल पर पड़े, जैसे डॉक्टर मरीज़ को देख रहा है, यानी डॉक्टर ने मरीज़ को देखा, देखने का अमल मरीज़ पे वाक़ हुआ तो इसलिए देख रहा है, ये क्या है, फेल मुतअद्दी है यानी यानी ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव। फेल नाक़िस क्या होता है, वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं होता। जैसे आज मैं बहुत खुश हूँ तो कहा हूँ का क्या मतलब, अगर आप बोलेंगे हूँ कोई मतलब नहीं। कहेंगे खुश हूँ, खाया हूँ, गया हूँ, तो शुरू में गया हूँ, खाया हूँ, गया, खाया हूँ, ये सब लगा करके फिर आखिर में हूँ लगा रहे हैं तो एक माना समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या है, हूँ क्या है, ये आपका फेले नाक़िस हुआ, ठीक है। फेले मुरक्कब वो फेल जो दो या दो से ज़्यादा अफ़आल से मिलकर बनता है उसे फेल मुरक्कब कहते हैं। वो बग़ैर सोचे समझे बोलते चले गए, बोलते चले गए, बोल भी रहे हैं चल भी रहे हैं तो इसमें क्या है, फेल मुरक्कब। दो या दो से ज़्यादा अफ़आल मिलकर बनते हैं, बोलते चले गए, ठीक है, लेटे हुए सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, फेल मुरक्कब की मिसाल हो जाएगी। अब हम देखेंगे फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करे उसको फ़ाइल कहते हैं, यानी जिसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं ख़त लिख रहा हूँ, लिखने वाला मैं हूँ तो मैं क्या हुआ, फ़ाइल हुआ। अहमद किताब पढ़ रहा है तो इसमें अहमद क्या हुआ, ये फ़ाइल यानी काम करने वाला, एक्शन करने वाला जो होगा वो फ़ाइल कहलाएगा। मफ़ऊल क्या होता है, वो लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ेल का असर पड़े उसे मफ़ऊल कहते हैं। जैसे मैं ख़त लिख रहा हूँ, मैं क्या हूँ, फ़ाइल हूँ, किस चीज़ को लिख रहा हूँ, ख़त को, तो ख़त क्या हुआ, मफ़ऊल हुआ। अहमद किताब पढ़ रहा है, अहमद क्या है, पढ़ने वाला, इसलिए फ़ाइल है। किताब क्या है, जिसको पढ़ा जा रहा है, किताब क्या है, मफ़ऊल हो गई, ठीक है, जिस पर फ़ेल का फ़ाइल वाक़ हो। वो झूला झूल रहा है, ठीक है, वह क्या है, झूलने वाला, किस चीज़ को झूल रहा, झूला को, तो झूला क्या हो गया, मफ़ऊल बन गया, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसमें फ़ाइल, इसम फ़ाइल पेशे की मुनासिबत से दिया गया नाम इसमें फ़ाइल कहलाता है, यानी किसी काम को करने वाला। जैसे दर्जी ने कपड़े सी दिए, दर्जी मतलब कपड़ा सिलने वाला। बढ़ई यानी लकड़ी से चीज़ें बनाने वाला, लकड़ी ने अलमारी बनाई। किसान यानी खेती करने वाला, किसान ने खेती की, ठीक है। इसमें मफ़ऊल और इसमें जो फ़ेल की मफ़ऊली हालत के नाम को ज़ाहिर करे, जैसे मज़लूम की मदद करो, जिस पर जुल्म किया गया वो क्या हो जाएगा, मज़लूम। माक़ूल बात की तारीफ़ होनी चाहिए, माक़ूल बात, माक़ूल क्या है, इसमें मफ़ऊल है। खालिक अपनी मखलूक का हरदम ख्याल करता है,
خالق پیدا کرنے والا یعنی اللہ، مخلوق جو اس کے پورے دنیا کے لوگ ہیں، جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ مخلوق یعنی مفعولی حالت ہے، کا ہر دم خیال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا ٹیبل میں سمجھ لیتے ہیں اسم فاعل اسم مفعول۔ دیکھیے ہم بنائے، نقل کیا ہے؟ اسم ہے، اسم فاعل ناقل، اسم مفعول منقول۔ سجدہ کیا ہوا؟ اسم یعنی ناؤن ہوا، ساجد یعنی سجدہ کرنے والا، مسجود سجدہ کیا ہوا، عبد مطلب بندہ یعنی اسم ہے، عابد یعنی عبادت کرنے والا، معبود معبود کیا ہے؟ اس کا مفعول ہے، حب محبت، محب یعنی محبت کرنے والا، محبوب جو جس پر محبت کی گئی، کہتے ہیں میرا محبوب یعنی ہم آپ سے محبت، جیسے عاشق اپنی معشوقہ سے محبت کرتا ہے اس لیے اس کو محبوبہ کہتا ہے، یعنی جس کے اوپر محبت واقع ہوئی اس لیے اس کو محبوبہ کہہ رہا ہے۔ جیسے ایک شعر ہے، ہزاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے۔ محبوب یعنی جو میرے لیے محبت، جس سے میں محبت کرتا ہوں، کرتی ہوں، یعنی پیار کرتا ہوں، کرتی ہوں، وہ کیا ہے؟ محبوب ہوتا ہے۔ تو اگر مذکر ہے تو محبوبہ کہہ دیتا ہے اپنی معشوقہ کو۔ ٹھیک ہے، چلیے زمانہ اور اس کی قسمیں۔ زمانہ آپ انگلش میں بھی پڑھے ہوں گے، ایک زمانے ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، زمانے حال یعنی پریزنٹ ٹینس، زمانے مستقبل یعنی فیوچر ٹینس۔ زمانے ماضی گزرے ہوئے وقت میں ہونے والے کام کے زمانے کو زمانے ماضی کہتے ہیں۔ جیسے زینب امتحان حال میں پہنچی، جس وقت یہ لفظ بولا جا رہا ہے اس وقت زینب پہنچ چکی تھی۔ زمانے حال موجودہ وقت میں ہونے والے کام کے زمانے کو زمانے حال کہتے ہیں۔ جیسے خالد اپنا کام کر رہا ہے، خالد اپنا کام کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ زمانے حال۔ زمانے مستقبل آنے والے وقت میں ہونے والے کام کے زمانے کو زمانے مستقبل کہتے ہیں، جو فیوچر بتائے۔ راشد کل ممبئی جائے گا، جس وقت بولا جا رہا ہے اس وقت ابھی گیا نہیں ہے، کل جائے گا۔ ایک ہوتا ہے فعل معروف، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ایکٹیو اینڈ پیسیو۔ اوہ دیکھیے غلط ہو گئی ٹائپنگ، اوہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ جیسے سلیم نے ضرورت مندوں کو کمبل تقسیم کیے، تو تقسیم کرنے والا سلیم معلوم ہے۔ ہمارے گھر میں سب لوگ وقت پر کھانا کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کھانا کھانے والے کون ہیں؟ سب لوگ ہیں۔ اب فعل مجہول دیکھیں گے، وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے ہم فعل مجہول کہتے ہیں۔ جیسے کمبل تقسیم کیے گئے، تقسیم کیے گئے کیا؟ فعل مجہول ہے۔ تقسیم کرنے والا کون ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ کھانا کھایا جاتا ہے، کھانے والا کون ہے معلوم نہیں، تو اس لیے فعل مجہول ہوا۔ آگے ہم دیکھیں گے صفت یعنی ایڈجیکٹو۔ اس میں ہوتا ہے صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری۔ جو کسی کی اچھائی برائی بیان کرے اس کو ہم صفت کہتے ہیں، جس کی بیان کرے گا اس کو موصوف کہیں گے۔ صفت وہ لفظ جس سے کسی اسم کی خاصیت ظاہر ہو، جیسے خوبصورت کھلونے، تو کھلونے کی خاصیت ظاہر خوبصورتی، تو خوبصورت کیا ہوا؟ صفت ہوا، کھلونے کیا ہوا؟ موصوف ہوا۔ سفید بلی، چکنی مٹی، چند کتابیں، تو چند کیا ہوا ہے؟ صفت ہوا۔ کچھ کاپیاں، کچھ کیا ہوئی؟ یہ صفت ہوئی۔ صفت ذاتی وہ لفظ جس سے کسی چیز، شخص یا چیز کی ذات، خصوصیت، حالت یا کیفیت ظاہر ہو۔ جیسے خوش مزاج،
ایک کسی کی ذاتی صفت ظاہر ہو رہی ہے۔ خوش مذاق، باوقار، عجیب، گرم، ٹھنڈا، یہ سب کیا ہے؟ ذہین، بے چین، شریف، نفیس، اچھا، برا وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صفت ذاتی ہے۔ صفت نسبتی وہ صفت جس میں کسی دوسرے چیز سے کسی طرح کا لگاؤ یا نسبت پائی جائے، جیسے ہندوستانی بلی، حیدرآبادی بریانی، حیدرآبادی مندی۔ تو حیدرآبادی یہ کیا ہے؟ نسبت، یعنی حیدرآباد میں بننے والی، ٹھیک ہے؟ جاپانی گڑیا، کشمیری سال، عربی گھوڑا، یہ سب کیا ہے؟ صفت نسبتی کی مثال ہے۔ صفت عددی کیا ہے؟ وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو، جیسے 2 بلے، چند کتابیں، کچھ کاپیاں، 10 خواتین، یعنی جس سے آپ کو ایک نمبر سمجھ میں آئے، اتنے سارے لوگ وغیرہ۔ صفت مقداری وہ صفت جو کسی چیز کی مقدار یا ناپ یا وزن کو ظاہر کرے، جیسے 2 کلو مٹھائی۔ 2 کلو کیا؟ ایک مقدار، یعنی کوانٹیٹی پتہ چل رہی ہے۔ پاؤ بھر چینی، 5 میٹر کپڑا، 1 لیٹر دودھ، یہ سب کیا ہے؟ کوانٹیٹی چل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ صفت مقداری اس کو ہم کہتے ہیں۔ اب حروف میں دیکھتے ہیں، ایک حروف جار جس کو پری پوزیشن، حروف اضافت جس کو ہم ریفلیکٹیو پارٹیکلز کہتے ہیں، حروف عطف جس کو کنجنکشن کہیں گے، تخصیص جس کو ایمفیٹکس کہتے ہیں، اور حرف ہجائیہ جس کو ایکسکلیمیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حرف جار کیا ہے؟ پری پوزیشن۔ وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں، جیسے بچے باغ میں کھیل رہے ہیں، وہ گھر سے نکلا، تعلق قائم کرنے، باغ میں کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سر پر ٹوپی پہنو، ٹھیک ہے؟ گیلی دیوار کو ہاتھ نہ لگاؤ، دریا تک پہنچ کر میں رک گیا، تک یعنی ایک ڈیسٹینیشن بتا رہا۔ پردوں کا رنگ اڑ چکا تھا، ہم نے کھانا کھا لیا۔ یہ کیا ہے؟ تعلق بتاتے ہیں۔ الگ کر دیا جائے تو اس کا کوئی معنی نہیں آتا، لیکن یہ اسم سے پہلے یوز ہوتے ہیں یا اس کے بعد یوز ہوتے ہیں، لیکن ایک ربط یعنی کنیکشن کا کام کرتے ہیں حرف جار۔ جیسے کہا جائے میں کچھ سمجھ ہی نہیں، سے کوئی مطلب ہی نہیں، لیکن گھر سے کہہ دیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تک کوئی معنی نہیں، لیکن دریا تک پہنچ کر معنی سمجھ میں آ گیا۔ نے کچھ نہیں، کہا ہم نے کھانا کھایا تو معنی سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی بذات خود اپنا معنی بتانے میں محتاج ہوتا ہے، لیکن جب اسم وغیرہ کے ساتھ استعمال ہو کر کے یہ بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔ حرف اضافت وہ حروف جو لفظوں کے درمیان نسبت تعلق ظاہر کرے، اس کو ہم حرف اضافت کہتے ہیں۔ جیسے نسیم کا گھر، یعنی نسیم اپنے گھر کا مالک ہوا، اسکول کے بچے، زینب کی کتاب۔ تو نسیم اسکول زینب کی نسبت کو مضاف الیہ، یعنی جس کی جانب اضافت کی گئی اور جس اشیاء کی طرف ان کی اضافت کی گئی انہیں مضاف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے نسیم کا گھر، نسیم گھر کی نسبت کس کی جانب کی جا رہی؟ نسیم کی جانب، نسبت ادھر جوڑی جا رہی، تو مضاف الیہ کون ہوا؟ جس کی جانب نسبت کی جا رہی ہے۔ ایک مضاف الیہ ہوتا ہے، ایک مضاف ہوتا ہے۔ اضافت کی دوسری مثالیں جو کہ آپ کی پرسین سے آئی ہوئی ہیں، جیسے ابن مریم، یعنی مریم کا بیٹا، یعنی کا کی کے نہیں آتا، لیکن نیچے وہ زیر لگا دیتے ہیں اور وہ بھی اضافت کا معنی دیتا ہے۔ جیسے ابن مریم، مریم کا بیٹا۔ زنجیر آہن، آہن مطلب لوہا، لوہے کی زنجیر۔ بندے ایسے ہونا چاہیے تھا،
بندے خدا یعنی خدا کا بندہ، گوشے ایسے ہونا ہے، گوشے عافیت یعنی عافیت کا گوشہ، بوئے گل یعنی پھول کی خوشبو۔ ان مثالوں میں کا کی کے بجائے زیر یا حمزہ سے اضافت کو ظاہر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے حروف عطف، وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں فقروں کو جملوں میں جوڑتا ہے۔ عطف کا مطلب ہی ہوتا ہے جس کو ہم کنجنکشن کے نام سے جانتے ہیں انگلش میں، جیسے جوان اور بوڑھے، اور کیا ہے؟ حروف عطف ہے۔ میں تو وہاں پہنچا مگر وہی نہ آیا، تو مگر کیا ہے؟ حروف عطف۔ آدمی یا انسان، یہ کتاب پڑھو یا وہ کتاب پڑھو، تو یا کیا ہے؟ حروف عطف۔ میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، تو کی اور لیکن یہ سب کیا حروف عطف ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے مت، کہ ابھی مت جاؤ، تو اس میں کی کیا ہے؟ حروف عطف ہے۔ ایک ہے حروف تخصیص، وہ حروف جو جملے میں کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انہیں حروف تخصیص کہتے ہیں۔ اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا، یعنی اس کو بھی نہیں کیا، تو ایک بھی کیا ہے؟ تخصیص یعنی خاص کر رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دنوں میں باغ کا منظر بدل گیا، ہی کیا ہے؟ تخصیص ہے۔ ہر شخص کو اس بات کا پتہ چل گیا، ہر کیا ہے؟ تخصیص ہے۔ شکل دیکھتے ہو نہ تم اس کی، شکل دیکھتے ہو نہ تم کا مطلب زور دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ حروف تخصیص کی مثال ہے۔ حروف فجائیہ یعنی ایکسکلیمیٹری سنٹینس، وہ حرف جو جملے میں خوشی، دکھ، حیرت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس کی علامت ہوتی ہے، جیسے الٹی آئی لکھتے ہیں ایسے، نیچے ایک ڈاٹ، ٹھیک۔ ارے تم اب تک یہیں ہو، واہ واہ کیا خوب، ہاں ہاں ذرا سنبھل کے چلو بھائی، آہ ظالم نے بے وفائی کی۔ کسی تعجب، کسی خوشی، کسی دکھ پہ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے قواعد کی دوسری یونٹ شروع ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے دوسری یونٹ شروع کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ جملے دیکھیں گے، مرکب جملے کے اقسام، ٹھیک ہے۔ ویڈیو تھوڑا سا لمبی بنے گی لیکن ہم ساری چیزوں کو اچھے سے سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ایک ہی کلاس میں ہمیں سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایگزام قریب ہے، اس لیے ساری باریکیاں آج ایک ہی کلاس میں ہم لوگ سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے ابھی کلاس میں بہت سارے پوائنٹ ڈسکس کرنے ہیں، کیونکہ ارادہ بنا ہے کہ سارے کی پوائنٹ ایک ہی کلاس میراتھن رہے گی، تو میراتھن کی شکل میں ابھی بہت سارے پوائنٹ باقی ہیں، ان سب کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے یہاں تک اگر کلاس آپ کو اچھی لگی تو ایک بار کمنٹ باکس میں بھی بتائیے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم دیکھیں گے جملے کی قسمیں، ٹھیک ہے۔ کیا دیکھیں گے؟ جملے کی قسمیں۔ جملے کی قسمیں آپ کو پتہ ہے، ایک مفرد ہوتا ہے اور ایک مرکب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے جملے کی قسمیں میں ایک مفرد ہوگا اور ایک مرکب ہوگا۔ آگے کیا ہے؟ مرکب جملہ اگر ہے تو اس کی کتنی قسمیں ہوں گی؟ ایک بیانیہ جملہ ہوگا،
ایک انکاریہ جس کو نگیٹو کہتے ہیں، ایک سوالیہ جس کو ہم یعنی انٹروگیٹو سنٹینس کہتے ہیں، ایک فجائیہ جس کو ایکسکلیمیٹری سنٹینس کہتے ہیں، ایک حکمیہ۔ حکمیہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ جس کو ہم امپریٹو سنٹینس کہتے ہیں۔ اب ہم پہلے دیکھیں گے واحد جمع۔ تعداد میں جب کوئی ایک چیز ہو تو اسے ہم واحد کہتے ہیں، سنگولر۔ تعداد میں جب ایک سے زائد ہو تو اسے ہم جمع کہتے ہیں۔ کبھی کبھی تثنیہ آتا ہے، غالباً تیلگو میں تثنیہ بھی ہوتا ہے، جو یعنی تین چیز کے، جو کیا نام ہے، دو چیز کے لیے آتا ہے۔ بتائیے اگر آتا ہو تو، جن کو تیلگو آتی ہو کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ میں تثنیہ۔ دیکھیے عربک میں تو تثنیہ آتا ہے یعنی دو کے لیے، لیکن اردو میں ایک واحد اور دوسرے پھر جمع ہے، ایک سے زیادہ تو جمع ہو گیا۔ مثالیں جیسے دیکھ سکتے ہیں، کتاب ایک ہے، کتابیں ایک سے زیادہ ہیں تو کتابیں ہو گئیں۔ پینسل ایک ہے، ایک سے زیادہ ہے تو پینسلیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ واحد سے جمع بناتے وقت لفظ کی شکلیں، یہ ہم کو قاعدہ اگر پتہ چل جائے تو جلدی ہم مسٹیک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے گھوڑا سے جمع بنائے گھوڑے، الف ہٹا کر کے اے لگا دیے۔ دائرہ سے دائرے، لڑکا سے لڑکے، چمچہ سے چمچے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ واحد سے جمع جملے کی شکل میں، جیسے گھوڑا دوڑ رہا ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، گھوڑے لے آئے تو دوڑ رہے ہیں، اس کی بھی شکل بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکا کھیل رہا ہے، لڑکے کھیل رہے ہیں، دیکھیے پورے جملے کی شکل بدل رہی ہے۔ بچہ پڑھ رہا ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ ہم رول یعنی قواعد کو سیکھتے ہیں۔ واحد کے آخر میں اگر یا ہو، کیا ہو؟ یا، تو اس کی جمع میں الف اور نون گننا، یعنی ایسا نون جس کے پیٹ میں نقطہ نہیں ہوتا، اس کو لگا کر کے ہم جمع بنا دیتے ہیں۔ اس قاعدے کو یاد کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی اس پیٹرن پہ آئے گا واحد جمع آپ حل کر لیں گے۔ لڑکی سے لڑکیاں، ٹھیک ہے۔ یا کو ہم نے، یا ہے لڑکی، یا کے بعد الف اور نون گننا لے آئے، لڑکیاں۔ کلی سے کلیاں، کھڑکی سے کھڑکیاں، گلی سے گلیاں، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی واو اور نون گننا لگا کر بھی جمع بناتے ہیں، واو اور نون گننا، جیسے لوگ سے لوگوں، گھر سے گھروں۔ کبھی کبھی کیا ہے، حمزہ یا اور نون گننا لگا کر بھی جمع بنتی ہے، جیسے دوا سے دوائیں، دعا سے دعائیں، گھٹا سے گھٹائیں، صدا سے صدائیں۔ آگے کبھی یا اور نون گننا لگا کر بھی جمع بنانے کی مثال، جیسے شام سے شامیں، رات سے راتیں، راہ سے راہیں، خبر سے خبریں۔ فارسی قاعدے کے مطابق جمع کی مثال ہے، کیونکہ پتہ ہے اردو، فارسی اور عربی کے الفاظ زیادہ ہیں۔ خیال سے خیالات، مرد سے مرداں، سوال سے سوالات، شب سے شباں، احساس سے احساسات، درخت سے درختاں، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ عربی قاعدے کے مطابق قلم سے اقلام، شعر سے اشعار، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ عربی قاعدے کے مطابق جمع کی کچھ مثال لیتے ہیں۔ تصویر سے تصاویر، حاکم سے حکام، ذریعہ سے ذرائع، شاعر سے شعراء، امیر سے امراء، رسالہ سے رسائل۔ آگے جنس، جس کو ہم انگلش میں جینڈر کے نام سے جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے جنس حقیقی، ایک ہوتا ہے جنس غیر حقیقی۔ جنس حقیقی جاندار چیز کے نر یعنی مذکر اور مادہ مؤنث جوڑے جن کے کپل بن جائیں ان کو ہم جنس حقیقی کے نام سے جانتے ہیں، جیسے لڑکا لڑکی،
बकरा बकरी और भैंस भैंसा, ठीक है, और गाय बैल, जहाँ कपल यानी जोड़ी बन जाते हैं उसी को हम जिनसे हकीकी कहते हैं। जैसे लड़का लड़की, मुर्गा मुर्गी, मर्द औरत वगैरह, ठीक है। मैंने और सारी मिसालें दे दी। जिनसे गैर हकीकी बेजान चीज़ों से मुज़क्कर मुअन्नस जोड़े को कहते हैं। जैसे हवा, कुर्सी, दुनिया, नदी, ठीक है। और क्या है? जंजीर, मिट्टी, घटा, किताब, अखबार, जहाज, पेड़, परिंदा, ठीक है, कागज़, आसमान, कलम, ठीक है। अब ये सारी मिसालें हैं, इसको जब आप गौर करेंगे तो आपके समझ में आएगा, ठीक है। मुज़क्कर या मुअन्नस के मुताबिक फ़ेल भी आता, आपको पता है फ़ेल किससे बदलता है? मुज़क्कर मुअन्नस से। हवा चल रही थी, हवा चल रहा था नहीं कहते। घटा छाई हुई थी, नदी पहाड़ से उतरती है, जंजीर खनकी, कुर्सी टूट गई, हर तरफ मिट्टी उड़ने लगी। तो मुज़क्कर मुअन्नस किससे? ये मुज़क्कर मुअन्नस के मुताबिक फ़ेल आते हैं। लड़का आया, उसने अखबार पढ़ा, जहाज़ उड़ गया, पेड़ हरा हो गया, परिंदा मुंडेर पर बैठा था, कागज़ फटा हुआ था। आगे है मुतरादिफ, जिसको हम सिनोनिम्स के नाम से जानते हैं। वो अल्फाज जो माना में एक दूसरे से मिलते जुलते हों उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। जैसे मिसाल लेते हैं, उसकी ज़िंदगी ऐश व आराम में गुजरी। ऐश व आराम दोनों क्या हैं? मुतरादिफ हैं। इत्तेहाद व इत्तफाक दोनों मुतरादिफ हैं। इत्तेहाद व इत्तेफाक ही से कौम तरक्की करती है। ऐसा तो मेरे ख्वाब व ख़याल में भी नहीं था। ख्वाब व ख़याल दोनों एक ही। मेल मिलाप, खुलूस और हमदर्दी इंसान के अखलाक को उजागर करते हैं। मेल मिलाप क्या है? मुतरादिफ है। उन्होंने मुकाबले में बढ़ चढ़ क्या है? मुतरादिफ है। आगे हम देखेंगे मुतज़ाद, जिसको हम ज़िद यानी एंटोनिम्स के नाम से जानते हैं। वो अल्फाज जो माना में एक दूसरे की ज़िद हों उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। मिसाल लेते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। तो सुबह शाम दोनों क्या है? ज़िद है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तो उतार चढ़ाव दोनों क्या हैं? मुतज़ाद हैं। तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान है कि नहीं? ये बुरे है, पूरा ये मिट गया है, ठीक है। ज़िंदगी खैर शर, अच्छे बुरे खैर शर, ये सब क्या है? एक दूसरे की ज़िद है। तुम्हें ज़िंदगी खैर शर का आगे क्या होता था? मजमुआ होना चाहिए, मजमू है, ठीक है। तिजारत में नफ़ा व नुकसान तो लगा ही रहता है। तो नफ़ा और नुकसान दोनों क्या है? मुतरादिफ है, मुतज़ाद है, एक दूसरे की ज़िद है। कंपाउंड वर्ड वो मुख्तलिफ माना रखने वाले लफ्ज़ों से मिलने से जो नया लफ्ज़ बनता है उसे मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ मुरक्कब कंपाउंड जो सफिक्स प्रीफिक्स वगैरह से भी बनता है। जैसे देखिए, घोड़ा गाड़ी, डाक घर, ठीक है, पंचक्की, इबादत खाना, शीश महल, घुड़सवार, ये सब क्या मुरक्कब अल्फाज हैं। ये बनते कैसे हैं? साबका बामाना अल्फाज से पहले लगने वाले हरूफ या अल्फाज को साबिका कहते हैं। लाहिका बामाना अल्फाज के बाद आने वाले हरूफ को लाहिका कहते हैं। यानी दोनों को अलग कर दिया जाए तो सबका अलग अलग माना बनता है। साबिका लाहिका, पहले साबिका बाद में आया तो लाहिका। साबिका की मिसाल लेते हैं,
اسے اس بات کی خبر نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ اس بات سے بے خبر، تو بے کیا ہے، یہ سابقہ ہوا، بے خبر تھا۔ تم ایک کام آسانی سے کر سکتے ہو، تم ایک کام بآسانی کر سکتے ہو، تو با کیا ہے، سابقہ ہے۔ میں اس شخص کو نہیں جانتا، وہ شخص میرے لیے انجان، جان سے پہلے ان لگا دیا تو کیا ہو گیا، انجان ہے، یعنی یہ کیا ہے، سابقہ لگا کر کے نیا معنی پیدا کیا گیا ہے۔ سابقہ کی مثال اور ہے، احمد اور میں ایک ہی جماعت میں ہیں، احمد میرا ہم جماعت ہے، جماعت سے پہلے ہم لگا دیا تو کیا ہوا، ہم جماعت، جس کو کلاس میٹ کہتے ہیں۔ میں اس جگہ وقت پر پہنچا، ٹھیک ہے، یعنی میں اس جگہ بر وقت کیا، بر وقت یعنی آن دا ٹائم، ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے، تو بر شروع میں لگا کر کے، یہ بر کیا ہے، سابقہ ہے۔ اس کی قسمت اچھی ہے، وہ خوش قسمت ہے، قسمت سے پہلے خوش لگا دیا۔ تو سابقہ کی تو بہت ساری مثالیں ہو گئیں۔ اب ہم ایک ٹیبل آپ کو دکھا رہے ہیں، ٹیبل سے اور ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ خبر نہیں، بے خبر، یہ کیا ہے، سابقہ کی مثال ہے۔ آسانی سے یعنی بآسانی، نہیں جانتا یعنی انجان ہے، ایک ہی جماعت میں یعنی ہم جماعت، وقت پر یعنی بر وقت، اچھی قسمت یعنی خوش قسمت۔ لاحقہ کی مثال ہے، جو کسی معنی دار الفاظ کے بعد میں لگا کر کے نیا معنی بنتا ہے، جیسے شان دار، دار کیا ہے، لاحقہ، جان دار، ایمان دار، دار دار جو لگا آخر میں کیا، سابقہ ہے، لاحقہ ہے، جو آخر میں یعنی سفکس ہے۔ پان اور دان، عطر اور عطر دان، گل دان، سب نیا معنی آ رہا، آخر میں کیا ہے، لاحقہ لگایا۔ عقل مند، ضرورت مند، دولت مند، اے مند آخر میں لگا، یہی لاحقہ ہے۔ لاحقہ کی اور کچھ مثالیں جو بار بار پوچھی جاتی ہیں، جیسے کارگر، ستم گر، جادوگر، ٹھیک ہے، خطرناک، غم ناک، علم ناک، سائنس داں، سیاست داں، نکتہ داں، تو گر ناک داں لگا کر کے آخر میں لاحقہ لگا کر کے نیا معنی پیدا کیا گیا۔ ایک ہوتا ہے روز مرہ یعنی سلینگ فریز، ٹھیک ہے، ایسے فقرے جنہیں روزانہ کی بات چیت میں خاص موقعوں پر اور خاص معنوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اسے روزمرہ کہتے ہیں۔ روزمرہ کی مثال، اللہ قسم، کیسے نہیں، خدا کی قسم، سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے تو جھوٹے منہ بھی مجھے رکنے کے لیے نہیں کہا۔ کوئی گیا اپنے دوست کے پاس یا کسی رشتہ داری میں گیا، جھوٹے منہ نہیں کہہ رہے رک جائیے، دھوپ ہے، شام میں جائیے گا، ٹھیک ہے، ایسا تو دن رات ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب ڈیلی یوز ہونے والے الفاظ ہیں۔ ہم ایڈیم یعنی محاورے، وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں، وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں اور اپنے لغوی معنی سے مختلف معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں ہم محاورہ کہتے ہیں، لغوی معنی سے الگ۔ محاورے کی مثال لیتے ہیں، بہت دن بعد نانی سے مل کر آنکھیں بھر آئیں یعنی رونے لگا، حقیقت سامنے آنے پر وہ بغلیں جھانکنے لگا یعنی بہانہ کرنے لگا، آپ سے مل کر دل باغ ہو گیا یعنی دل بہت خوش ہو گیا، آنکھیں بھر آنا یعنی رنجیدہ ہونا، بغلیں جھانکنا یعنی شرمندہ ہونا، دل باغ ہونا یعنی بہت خوش ہونا، یہ سب کیا محاورے ہیں۔ کہاوت کیا ہے، وہ فقرہ، جملہ یا قول جسے بعد میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسے کہاوت یعنی پرووربس کہتے ہیں۔ کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے، جیسے لومڑی نے کہا انگور تو بہت کھٹے ہیں لیکن کھٹے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب لومڑی کو انگور ملے نہیں تو اس نے کیا کہا، انگور بہت کھٹے ہیں۔
کہا جاتا ہے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے نکل کر کے دوسری مصیبت میں پھنس جانا۔ ابھی دلی دور ہے ہنوز دلی دور است، اس کے پیچھے ایک واقعہ تھا، ٹھیک ہے۔ کام پورا نہیں ہوا ہے یا مقصد پورا نہیں ہونے پر کہا جاتا ہے ہنوز، یعنی ابھی دلی دور ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی محمد بن تغلق کی حضرت نظام الدین اولیاء، جن کی درگاہ دلی میں ہے، نظام الدین ریلوے اسٹیشن بھی ہے، جب کھنبن ہو گئی انہوں نے کہا ہم آئیں گے تو حضرت نظام الدین کو ہم بتاتے ہیں یا قید کر دیں گے، کچھ بھی کر دیں گے۔ تو حضرت نظام الدین اللہ والے تھے، انہوں نے کہا ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ اور کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ محمد بن تغلق جب آیا تو دلی کے بارڈر پہ ایک علاقہ ہے تغلق آباد، وہاں پہنچا تو اس کے استقبال میں لکڑی کا محل بنایا گیا۔ وہ استقبال میں پہلے اس محل میں گھسا اور اللہ کی ایسی آفت آئی کہ نظام الدین اولیاء کی بات سچ ہوئی کہ وہ محل گر گیا اور اسی میں دب کر کے مر گیا۔ وہی جگہ پھر تغلق آباد کہلاتی ہے۔ تو اسی لیے حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا تھا کہ ہنوز دلی دورست، یعنی کام پورا نہیں ہوا یا مقصد پورے ہونے پر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یعنی زندگی کے تھوڑے دن آرام چین سے گزرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی مصیبت، ٹھیک ہے۔ جیسے مان نہ مان میں تیرا مہمان، اپنے آپ کو کسی پر زبردستی مسلط کر دینا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یعنی جیسا عمل کرو گے ویسا پھل پاؤ گے۔ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یعنی کام کرنا آتا نہیں ہے اور دوسرے کے اوپر عیب ڈال رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ کہاوتیں کی مثال ہے۔ ہر کہاوت کے پیچھے ایک واقعہ چھپا ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اپنے پیر میں کلہاڑی مارنا، اپنے پیر میں کلہاڑی مارنا یعنی مصیبت مول لے لینا۔ اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی بکری کو جنگل سے لے جا رہا تھا، جنگل بہت بڑا تھا، اور اس کو بہت تیز بھوک لگی۔ سوچا یار کچھ تو ہے نہیں ہے سامنے، جنگل ختم بھی نہیں ہو رہا ہے، بکری کو اگر کچھ مل جائے، اگر میں ذبح کر دوں تو پھر اسی کا گوشت جو ہے بھون کر کے کھا لوں۔ اب چھری تو مل نہیں رہی تھی، لیکن بکریاں آپ دیکھے ہوں گے یا دیکھیں گے، بکریاں کیا ہیں، تھوڑی دور چلنے کے بعد اپنے جو کھر ہے اپنے پیر سے زمین کو کریدنے لگتی ہے۔ اب پیر سے کھر سے جو ہے زمین کو کریدا تو وہاں سے چھری نکل آئی، وہیں سے کہاوت بن گئی اپنے پیر میں کلہاڑی مارنا۔ چھری مل گئی، اس نے اس سے ذبح کر کے پھر اس کا گوشت کھایا، ٹھیک ہے۔ یہ تو کہاوتیں ہیں۔ فقرہ یعنی فریز، اسی کو مرکب ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظوں کا وہ مجموعہ جو ایک خاص ترتیب میں کسی قدر بامعنی ہونے کے باوجود مکمل نہ ہو، فقرہ کہلاتا ہے۔ فقرے کی مثال: جذبات کی عکاسی، شام سے پہلے، گائی جاتی ہے، مشاہدے کی گہرائی، محبت کا پیغام، یہ سب کیا ہے؟ فقرے ہیں۔ جملہ کیا ہوا؟ الفاظ کا وہ مجموعہ جس سے بات مکمل واضح ہو اسے ہم جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ سب فقرہ تھا، جملہ کیسے بنا؟ ناول میں جذبات کی عکاسی ضروری ہے، یہ کیا ہے؟ ایک جملہ بن گیا۔ شام سے پہلے، مجھے شام سے پہلے ہی ایک کام مکمل کر لینا ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اچھی کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے۔
مشاہدے کی گہرائی، اقبال کی نظموں میں مشاہدے کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ محبت کا پیغام، ہماری قومی شاعری میں خاص طور پہ محبت کا پیغام دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جملے کے اجزاء، ایک مرکب، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ جملے کا پہلا جز جو کسی کی بابت ہو اسے ہم مبتدا یعنی سبجیکٹ کہتے ہیں، اور دوسرا جز جس میں کسی کی بابت کوئی بات کہی جائے اسے ہم خبر یعنی پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ جیسے مثال ہم لیتے ہیں، ناول میں، ٹھیک ہے، جذبات کی عکاسی ضروری ہے، تو ناول میں کیا ہے، مبتدا ہوا، جذبات کی عکاسی ضروری ہے، یہ خبر ہو گئی۔ مجھے شام سے پہلے ہی ایک کام مکمل کر لینا ہے، مجھے شام سے پہلے یہ مبتدا، ایک کام مکمل کر لینا ہے، خبر۔ اچھی کتاب یہ مبتدا، بار بار پڑھی جاتی ہے، یہ خبر۔ اقبال کی نظموں میں یہ کیا ہے، مبتدا، مشاہدے کی گہرائی بہت زیادہ ہے، یہ خبر ہے۔ ہماری قومی شاعری میں، ٹھیک ہے، خاص طور پر محبت کا پیغام دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری قومی شاعری میں یہ کیا ہے، مبتدا، خاص طور پہ محبت کا پیغام یہ کیا ہے، خبر ہے۔ جملے کی قسمیں مفرد اور مرکب، ٹھیک ہے۔ مفرد جملہ وہ جملہ جس میں ایک فاعل اور ایک فعل ہو، جیسے وہ آئے۔ مرکب جملہ وہ جملہ جو دو یا دو سے زیادہ جملے سے مل کر ایک مفہوم کو ادا کرے، جیسے وہ آئے مگر فوراً چلے گئے، یہ مرکب جملہ ہو گیا۔ مرکب جملے کے اقسام دیکھ لیتے ہیں، بیانیہ، انکاریہ، سوالیہ، فجائیہ، حکمیہ۔ بیانیہ جملے، ایسا جملہ جس میں کوئی بات بتائی جائے یا خبر دی جائے، جیسے یہ پھول خوبصورت ہیں۔ اس مثال میں پھولوں کے بارے میں ایک بات بتائی گئی ہے، اس لیے اسے مثبت جملہ کہتے ہیں، جیسے ہم افرمیٹو سنٹینس بھی کہتے ہیں۔ انکاریہ جملہ یعنی نیگیٹو سنٹینس، یعنی ایسا جملہ جس میں کوئی بات منفی انداز سے کہی گئی ہو یا انکار کیا گیا ہو، جیسے کیا یہ پھول خوشبودار ہیں، اسے منفی جملہ کہتے ہیں۔ یعنی جیسے کہیں گے یہ پھول خوبصورت نہیں ہے، یہ بھی منفی ہے۔ فجائیہ جملہ وہ جملہ جس میں کسی جذبات یا فوری تاثر و کیفیت کا اظہار ہو، جیسے واہ، ایکسکلیمیٹری سنٹینس، کتنی اچھی خوشبو ہے ان پھولوں کی۔ حکمیہ جملہ ایسا جملہ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہو، جیسے خوشبودار پھول لاؤ، اسے امریہ جملہ یعنی امپریٹو سنٹینس کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے رموز اوقاف یعنی پنکچویشن، بہت اہم ہے۔ وہ خاص علامتیں جو عبارت میں ٹھہراؤ، روانی اور مفہوم کی صحیح کیفیت کو سمجھنے کے لیے لگائی جاتی ہیں، اسے ہم رموز اوقاف کہتے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی نشانات کے ہیں، اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہراؤ کے ہیں۔ اس میں سے ایک آتا ہے فل اسٹاپ۔ کیا آتا ہے؟ فل اسٹاپ۔ وہ نشان جو جملے کے ختم ہونے پر لگائے جاتے ہیں اسے ہم ختمہ یعنی فل اسٹاپ کے نام سے جانتے ہیں۔ کسی ایک لفظ یا فقرے کے بعد تھوڑا سا ٹھہرنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے ہم سکتہ یعنی کوما کہتے ہیں۔ جہاں بولتے یا لکھتے ہوئے کچھ مختلف چیزوں کا ذکر ہو تو اسے ہر ایک کا نام لے کر تھوڑا تھوڑا یعنی تھوڑا ٹھہرا جاتا ہے، جیسے اچانک موسم بدل گیا، رک گئے تھوڑی دیر، کوما لگا دیے۔ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، کوما لگا دیے۔ بادل گھر آئے، کوما لگا دیے۔ اندھیرا چھا گیا، جملہ پورا ہو جا رہا، اس لیے فل اسٹاپ یعنی ختمہ لگا دیے۔ سیمی کالن جس کو ہم وقفہ کے نام سے جانتے ہیں، سکتے سے ذرا طویل ٹھہراؤ وقفہ کہلاتا ہے، جہاں ٹھہراؤ ذرا زیادہ ہوتا ہے، یعنی وقفہ کے مقابلے میں، یعنی سکتہ کے مقابلے میں، وقفہ میں، یعنی سیمی کالن میں۔
आगे क्या है, देखिए सेमी कॉलन की अभी हम आगे मिसाल भी लेंगे, ऐसे लगा रहता ऐसे, ठीक है। आगे हम राबित, वो निशानात जो किसी शख्स या बात की तफसील बयान करने से पहले लगाए जाते हैं उसे राबित कहते हैं। कोई बात कहकर उससे मुताल्लिक जब तफसील बयान की जाती है, जैसे चट्टानों की कई किस्में हैं, उसके बाद ऐसे 2 डॉट यानी कॉलन लगा दिए, सतहदार चट्टानें, आतिशें चट्टानें वगैरह, ठीक है। कहा गया कोई बात कही गई मजमूई तौर पर, उसके बाद उससे मुताल्लिक उसकी तशरीह बयान की जाती है तो कॉलन लगाते हैं 2 डॉट, जिसको हम कॉलन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क सबसे आसान है। सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है उसे सवालिया निशान कहते हैं, यानी जहां सवालिया लहजा होता है। वावैन उल्टा वाव 2 लगते हैं, ठीक है। किसी बात को उसी के अल्फाज में नकल करते हुए जो अलामत लगाई जाती है उसे हम वावैन कहते हैं, यानी जहां किसी की बात या कौल को नकल किया जाता है, ठीक है। अभी हम आगे मिसाल इस तरह से आता है, आगे अभी हम मिसाल देखेंगे, ठीक है। आगे क्या है, एक्सक्लेमेशन यानी फिजाइया, हरूफ शर्त, हरूफ तासुब, हरूफ निदा या जोश या जज्बे को जिस निशान के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता उसे फिजाइया निशान कहते हैं, यानी जहाँ फौरी हैरत, इस्तेजाब, खुशी या गम वगैरह का असर पाया जाता है। आगे होता है कौसैन, क्या कहते हैं, कौसैन, जिसको हम कहते हैं राउंड ब्रैकेट, ठीक है। क्या है, किसी बात की इजाफी शक्ल या दूसरी ज़ुबान के अल्फाज बीच में जब ले आते हैं तो उसे बैनल कौसैन यानी ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। कौस मतलब होता है इस तरह से ए, ठीक है। यानी जहाँ किसी बात की इजाफी या तवज़ीही शक्ल हो वहाँ हम कौसैन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब रुमूज़ औक़ाफ़ की कुछ हम मिसालें लेते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे मेले में मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी मौजूद थे, कोई अलामत नहीं, कोई मज़ा नहीं। इसको सही में ऐसे लिखा जाएगा, मेले में मर्द, मर्द के बाद ये क्या है, कौमा, ठीक है, औरतें कौमा, बच्चे और बूढ़े, और कौमा दोनों नहीं लगता, सभी मौजूद थे, आखिर में क्या लग गया, ख़त्मा यानी फुल स्टॉप। ज़ुबान ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया है। ज़ुबान उसके बाद थोड़ा जो रुकते हैं सक्ता के तौर पे कॉमा लगाए हैं, ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया है। आगे चलिए, अचानक मौसम बदल गया, ठंडी हवा चलने लगी, बादल घिर आए, अंधेरा छा गया। तो यहाँ क्या है, हम छोटे छोटे बात पे सक्ता लगाते हैं यानी कॉमा लगाएंगे। जैसे अचानक मौसम बदल गया, कॉमा, ठंडी हवा चलने लगी, कॉमा, बादल घिर आए, कॉमा, अंधेरा छा गया, बात पूरी हो गई, जुमला पूरा हो रहा, तो क्या यूज़ करेंगे हम, फुल स्टॉप, जिसको हम ख़त्मा कहते हैं। तुम दिल्ली कब जाओगे, सवाल है, यहाँ सवाल या जुमला नहीं इसलिए गलत है। तुम दिल्ली कब जाओगे, क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे ही लगाएंगे। शाबाश, इसी तरह मेहनत करते रहो। तो शाबाश के आखिर में इस तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले अलामत लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह मेहनत करते रहो। और कुछ मिसालें लेते हैं, ठीक। चट्टानों की कई किस्में हैं, ठीक है। तहदार चट्टानें, चट्टानें तहदार, ठीक है। आतिशी चट्टानें, ठीक है। लेकिन यहाँ हम यानी कॉलन लगाएंगे, कैसे, चट्टानों की कई किस्में हैं, फिर ऐसे कॉलन लगा दिए। आगे क्या है, तहदार चट्टानें, आतिश चट्टानें वगैरह, ठीक है, कॉलन का यूज़ करके। नंगे सर तरलोचन ने किस कदर बौखला कर कहा,
میں ننگے سر نہیں جاؤں گا. ننگے سر کسی کی بات کو یعنی کیا کہتے ہیں واوین کے ذریعے اس طرح سے کسی کے قول کو اس طرح سے نقل کر دیتے ہیں تو اس طرح سے واوین لگاتے ہیں. جیسے آپ یعنی ڈائریکٹ انڈائریکٹ انگلش میں پڑھے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو کسی کے قول کو ہو بہو رپورٹ جب کرتے ہیں تو ایسے اس طرح سے لگاتے ہیں نا, وہی ہے. ترلوچن نے کس قدر بوکھلا کر کہا, ٹھیک ہے, اب اس کے قول کو نقل کر دیا, ٹھیک ہے, میں ننگے سر نہیں جاؤں گا, تو اس لیے کیا ہے اس طرح سے واوین لگا دیتے ہیں. اب ٹیبل کی شکل میں ایک بار اس کو سیکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی بھی چیز ایک دم نکل جائے. جیسے اس طرح سے اس کو کیا کہہ دیں گے, کاما. کاما کو کیا کہتے ہیں, سکتہ. جملے میں مختصر وقت کے لیے ٹھہرتے ہیں. وقفہ, سیمی کولن, سکتے سے کسی قدر طویل وقفے کے لیے. رابطہ یعنی اس کو ہم کولن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کیا لگاتے ہیں کولن, 2 ڈاٹ. مفصل ہم خیال مختصر جملوں کو ایک ہی دوسرے جملوں سے جوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر آگے کیا ہے, ختمہ. ختمہ کو کیا کہتے ہیں, فل اسٹاپ, جملے کے خاتمے پر سوالیہ جملہ کوئسچن مارک. فجائیہ, جملے میں کسی جذبے یا تخاطب کے لیے. واوین یعنی کہنے والے کے اپنے الفاظ لکھنے کے لیے. قوسین جو بریکٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں کسی دوسری زبان وغیرہ کے الفاظ بیچ میں لاتے ہیں وہاں ہم کیا قوسین کا استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیے ایک ہی میراتھن کلاس تھوڑا سا لمبی تو ضرور ہوئی ہے لیکن آپ نے بہت کچھ اس کلاس میں سیکھا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہی کلاس میں ہم نے پورے مکمل اردو کے قواعد کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. ویڈیو کیسی لگی, کلاس کیسی لگی, جانے سے پہلے کمنٹ باکس میں ضرور بتا کر کے جائیے. لائک نہیں کیے ہیں تو موٹیویشن کے لیے لائک ضرور کیجیے, شیئر بھی کیجیے, اور نظام اکیڈمی 22 کر کے ٹیلی گرام چینل کی لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے, اس سے کا حصہ ضرور بن جائیے. اور اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. مزید کچھ ہیلپ کے لیے 9873603812, ٹھیک ہے, پن نہیں چل پا رہا, ٹھیک ہے, واٹس ایپ نمبر سے پوچھ سکتے ہیں. میرے طرف سے پوری کوشش ہے. CDP آپ پلے لسٹ سے دیکھ لیجئے, انگلش بھی دیکھ لیجئے. 3 چیز یعنی تقریباً 90 نمبر کی تیاری تو آپ نظام اکیڈمی چینل سے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے اس کو دیکھ کر کے ضرور ایگزام دینے جائیے گا, بہت فائدہ ملے گا. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ لوگوں سے پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.